شادی کے بعد بہت عرصے تک میرے والدین اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ کچھ مدت اسی انتظار میں گزر گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت اپنا کرم کر دے گا اور وہ اولاد کی خوشی دیکھ سکیں گے۔ اسی لیے لوگوں کے کہنے کے باوجود انہوں نے کوئی بچہ گود نہ لیا، بلکہ دعا اور دوا میں مصروف رہے۔ جب صدقے دل سے دعائیں کی جائیں تو وہ ضرور قبول ہوتی ہیں۔ میرے والدین کی بھی دعا قبول ہو گئی اور شادی کے 10 سال بعد قدرت نے ہمارے گھر کے آنگن میں ایک نہیں بلکہ 2 پھول کھلا دیے، اور یوں ہم جڑواں بہنیں پیدا ہوئی۔ امی ابو کو دوہری خوشی ملی، لیکن ساتھ ہی مشکلات بھی۔ جڑواں بچوں کی پرورش امی کے لیے ایک دشوار مرحلہ تھا، مگر انہوں نے خوشی خوشی اس مشکل کو برداشت کیا، کیونکہ وہ طویل انتظار کی بات اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوئے تھے۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ ہم دونوں بہنوں کی شکل و صورت ایک جیسی تھی، اور ہمیں پہچانا بہت مشکل تھا۔ اگرچہ نام علیحدہ علیحدہ رکھ دیے گئے تھے، لیکن کوئی یہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ گلمینا کون ہے اور زرمینا کون۔ خود والدین کو بھی ہماری پہچان میں دشواری ہوتی۔ اس مسئلے کے حل کے لیے امی نے ایک بچی کے بال رکھ دیے اور دوسری کا سر منڈوا دیا، مگر یہ ایک عارضی حل تھا۔ جب ہم بڑی ہونے لگیں تو امی نے اور نشانیاں رکھیں۔ آخر کار ایک پائیدار حل یہ نکالا گیا کہ میرے بازو پر میرا نام گلمینا اور بہن کے بازو پر زرمینا گدوا دیا گیا۔ اب جب بھی کوئی مغالطہ ہوتا، امی ابو ہمارے بازو دیکھ کر شناخت کر لیتے۔ وقت گزرتا گیا اور ہم دونوں بڑی ہو گئیں۔ ہمارے بعد صرف ایک بھائی پیدا ہوا، اور ماں کے لیے گلشن کے یہ 3 پھول بہت تھے۔ وہ ہمیں پا کر اتنی خوش تھیں جیسے انہیں دنیا جہاں کی تمام خوشیاں مل گئی ہوں۔ امی نے ہمیں میٹرک تک تعلیم دلوائی، پھر سلائی، کڑھائی اور کھانے پکانے کے کورس کروائے، تاکہ ہم جس گھر جائیں وہاں کسی کو تکلیف نہ ہو، بلکہ دوسروں کے لیے باعث رحمت بنے۔ ہم نے والدین کے گھر ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزاری تھی۔ آئندہ کی فکر بھی نہیں تھی، مگر اگر کسی کو ہماری فکر تھی تو وہ امی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمارے اچھے نصیب کے لیے دعا کرتی رہتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، مگر ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، خدا کرے کہ ان کے مقدر اچھے ہوں، ورنہ والدین جیتے جی مر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ ہمیشہ بیٹیوں کے لیے اچھے نصیب کی دعا کرتے ہیں، اور میری امی خصوصاً اس لیے بھی دعا کرتی تھی کہ انہوں نے یہ نعمت بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد پائی تھی۔ اب امی ابو نے ہمارے رشتوں کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ وہ غیروں میں رشتہ کرنے سے ڈرتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنوں میں رشتے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میری پھپھو نے اپنے بیٹے وقاص کے لیے حامی بھر لی، اور یوں میری شادی میرے کزن سے طے پا گئی، مگر مجھ سے اس بارے میں نہیں پوچھا گیا۔ گھر والوں کا خیال تھا کہ اس معاملے میں لڑکیوں سے رائے لینے کی ضرورت نہیں، یہی ہمارے خاندان کی روایت تھی، اس لیے میں چپ رہی اور ماں باپ کی مرضی کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ جب وقاص کو معلوم ہوا کہ گلمینا کو اس کی شریک حیات بنایا جا رہا ہے تو اس نے شادی سے انکار کر دیا، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکوں سے بھی اس بارے میں رائے لینے کی روایت نہیں تھی۔ دراصل وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ اس کے انکار پر سب گھر والے پریشان ہو گئے۔ میری دادی جان وقاص کے گھر والوں کے پاس گئیں اور انکار کی وجہ پوچھی۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اس کے والدین اپنی اولاد کی خواہش کے آگے خاموش تھے، مگر ہمارے خاندان میں اگر کسی لڑکی کی منگنی ہو کر ٹوٹ جائے یا لڑکا شادی سے انکار کر دے تو اسے بڑی ذلت کی بات سمجھا جاتا ہے۔ دادی جان نے وقاص سے خود بات کی اور کہا، بیٹا مجھے اپنی مجبوری بتاؤ تاکہ اس مسئلے کا حل نکالوں۔ جب دادی نے اسے محبت اور اعتماد دیا تو وقاص نے بتایا کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دادی جان نے اس سے کہا، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ تم گلمینا سے شادی کر لو، پھر میں تمہاری دوسری شادی تمہاری پسند سے کروا دوں گی۔ دادی کی یقین دہانی پر وقاص راضی ہو گیا، اور یوں میں اس کی دلہن بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ عام لڑکیوں کی طرح مجھے دلہن بننے کی کوئی خوشی نہ ہوئی، کیونکہ میرا دل مستقبل کے خدشات میں گھرا ہوا تھا۔ جب میں شادی کے بعد اپنے سسرال پہنچی تو سب نے مجھے خوش آمدید کہا۔ مجھے سجے ہوئے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے دلہا کے قدموں کی چاپ سننے کی منتظر تھی۔ وہ آئے اور گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ہی کہہ دیا، گلمینا
تم صرف چند دن کے لیے میری بیوی ہو، کیونکہ میں ناز سے محبت کرتا ہوں اور جلد ہی اس سے شادی کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر میرے حواس مختل ہو گئے، مگر میں نے صبر کیا اور وقاص کا دل جیتنے کی کوشش کی۔ میں اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، رات دیر سے آنے پر اس کے لیے دروازہ کھولتی، کھانے کا پوچھتی، مگر اس پتھر دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ گھر کے بڑے سمجھتے تھے کہ شادی کے بعد اس کی سوچ بدل جائے گی، مگر وہ اپنی محبوبہ کی یاد میں پہلے سے زیادہ بے قرار ہو گیا اور دوسری شادی کے لیے ضد کرنے لگا۔ میں اندر ہی اندر گھلتی رہی، مگر زبان سے کوئی شکوہ نہ کیا۔ پھر ایک دن وقاص جلدی گھر آیا اور مجھ سے کہا تیار ہو جاؤ، میں تمہیں سیر کے لیے لے جا رہا ہوں۔ میں حیران رہ گئی، مگر اس کے ساتھ چلی گئی۔ اس دن اس نے مجھے باہر کھانے پر لے جانے کے علاوہ بازار سے کپڑے اور زیور بھی لا کر دیے۔ میں اور میرے گھر والے یہ سمجھنے لگے کہ شاید اب اس نے دوسری شادی کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور مجھے قبول کر لیا ہے، مگر یہ سب ایک سیراب ثابت ہوا۔ بالآخر وقاص نے ناز سے شادی کر لی اور اسے گھر لے آیا۔ اس نے مجھے اور میری بیٹی کو ایک طرف کر دیا اور ساری توجہ اپنی نئی بیوی پر مرکوز کر دی۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، مگر میں مجبور تھی۔ میری ساس نے مجھے صبر کی تلقین کی، مگر میں خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایک دن ناز اپنے دوسرے بچے کی پیدائش کے دوران دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وقاص پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور میں نے اس کے بچوں کو ماں جیسا پیار دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وقاص نے میری قدر کرنا شروع کر دی اور اب مجھے ناز کہہ کر بلانے لگا، مگر میں برا نہیں مانتی تھی، کیونکہ وہ اب مجھے عزت دینے لگا تھا۔ میری زندگی میں سکون آ گیا تھا، مگر میری بہن کی قسمت مجھ سے زیادہ خراب نکلی۔ اس کی صورت ہی نہیں بلکہ قسمت بھی ہو بہو مجھ سے ملتی جلتی ہے۔ جب اس کے بارے میں بتاؤں گی تو آپ حیران ہوں گے۔ جس لڑکے سے زرمینہ کی شادی کی جا رہی تھی وہ بھی ہمارا رشتہ دار اور کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ وہ بھی والدین کا اکلوتا تھا۔ اس کا نام سہیب تھا۔ وہ جس محلے کی لڑکی کے چکر میں تھا اس لڑکی کا نام شمع سمجھ لیں۔ سہیب پروانہ وار شمع پر نثار تھا۔ ادھر اس کے والدین اس کی شادی میری بہن سے کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ آخر جیت والدین کی ہوئی اور سہیب کی شادی زرمین سے ہو گئی، یعنی بالکل میری طرح کا قصہ ہوا۔ ماں باپ کے اصرار پر اس نے زرمین سے شادی کر تو لی، لیکن اس کا دل شمع میں تھا۔ پہلے روز اس نے میری بہن کا گھونگھٹ نہ اٹھایا اور کہا کہ دنیا کی نظروں میں تم میری بیوی صحیح، لیکن میری نظر میں تمہیں غیر لڑکی رہو گی۔ اگر تمہیں میرے ساتھ ایسی زندگی قبول ہے تو بے شک رہو، ورنہ طلاق لے لینا۔ یہ شادی میرے والدین نے زبردستی مجھ پر مسلط کی ہے۔ میں نے ان کو کافی منع کیا تھا، وہ نہیں مانے، تو میں کیا کروں؟ اب تمہیں سزا بھگتنی ہوگی، سو بھگتو۔ یہ تھے وہ استقبالی الفاظ جن کو سن کر میری بہن بیچاری سن رہ گئی۔ بہرحال نکاح کا مقدس بندھن تو ان دونوں کے درمیان تھا۔ زرمین نے اس حقیقت کو زہر کا گھونٹ سمجھ کر خاموشی سے پی لیا، کسی سے اس بات کا تذکرہ نہ کیا اور میں کے پلٹنے کے بجائے سسرال میں رہنے کو عزت جانا۔ زرمینہ بہت شریف اور صابر لڑکی تھی۔ اس نے ساس سے بھی تذکرہ نہیں کیا کہ اس کا شوہر اسے بیوی نہیں غیر لڑکی سمجھتا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ جب سال گزر گیا اور اولاد نہ ہوئی تو ساس کو فکر ہوئی۔ وہ بہو کو ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے کہا کہ لڑکی غیر شادی شدہ ہے، آپ اس کی شادی نہ کریں گی تو اولاد کیوں کر ہوگی؟ اس پر ساس شرمندہ ہو گئی اور اس پر گھڑوں پانی پڑ گیا۔ گھر آ کر ماں نے بیٹے سے بات کی تو اس نے بات کو ٹال دیا۔ یوں 2 سال گزر گئے۔ ماں زہیب کو لان تان کرتی کہ بہتر تھا کہ شادی نہ ہی کرتے۔ آپ جو خودکشی کر رہی تھیں تو میں کیا کرتا؟ آپ کی خوشی پوری کرنے کے لیے تو دلہا بن گیا اور اس کو دلہن بنا کر لے آیا ہوں، اور کیا کروں؟ غرض زہیب ضد کا پکا تھا۔ وہ بیوی کو اس کے حقوق اور پیار نہ دے سکا، بلکہ ماں سے کہا اگر چاہتی ہیں کہ زرمینہ بطور بہو اس گھر میں رہے تو میری شادی شمع سے کروا دیجیے۔ ماں نے ڈنڈا اٹھا لیا، لیکن میری بہن نے حوصلے سے کام لیا اور شوہر سے کہا آپ امی جان سے نہ الجھیں، جو مسائل ہیں ہم خود حل کریں گے۔
सुहेब ने अकेले में बीवी से फरमाइश की, तुम मेरी कज़न बनकर शमा के घर जाओ और मेरे रिश्ते की बात करो। शमा के वालिदैन की यही शर्त है कि लड़के के घर से कोई रिश्ता लेने आए। जरमीन ने मुझे बुलाया और कस्में देकर साथ ले गई। हम शमा के घर गए, रिश्ते की बात की। उन्होंने हाँ कह दी। लड़की एफए पास और शक्ल और सूरत में अच्छी थी, लेकिन उसको एक नज़र देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि इसका चाल चलन दुरुस्त नहीं है। खानदान भी अच्छा ना था, माँ बाप भी ऐसे वैसे ही थे। हमने आकर जोहेब को ये रिपोर्ट दी तो वो उल्टा हम पर बरहम हुआ कि हसद के मारे तुम लोग कीड़े निकाल रहे हो, वरना शमा ऐसी वैसी नहीं है। वो बड़ी शरीफ और सादा मिजाज लड़की है। जब शौहर के ऐसे तेवर दिखे, सास ससुर की नाराजगी के बावजूद जरमीन ने जोहेब की दूसरी शादी शमा से करा दी। वो शदीद बीमार पड़ गई और काफी अरसा बिस्तर पर रही। पहली रात जोहेब ने शमा को बता दिया कि जरमीन मेरी कजन नहीं, बीवी है, जिस पर इसने कहा कि तुम जरमीना को तलाक दे दो। जोहेब ने कहा, तलाक का रिवाज हमारे खानदान में नहीं है, मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। अलबत्ता तुम चाहो तो अलग घर में रखूंगा। जोहेब जिस घर में रहता था, इसके साथ वाला घर खाली था। ये भी इनका ही था, पहले किराए पर था। जब किराएदारों ने खाली कर दिया तो जोहेब ने घर को सजाकर नई बीवी को इसमें शिफ्ट कर दिया। अब मेरी बहन सास ससुर के साथ रहती थी और जोहेब अपनी नई बीवी के साथ बराबर वाले घर में रहता था। शुरू में ये दोनों बहुत खुशो खरम रहे, फिर खटपट रहने लगी, क्योंकि रोजाना ही शमा के वालिदैन के अलावा इसके रिश्तेदार और कज़न भी घर आने लगे, जिस पर जोहेब को उलझन होती थी। ताहम वो अब भी जरमीना के पास बैठना या इससे बात करना गवारा नहीं करता था। बस माँ बाप से दिन में एक मर्तबा मिलने आता और थोड़ी देर बैठकर चला जाता। मैंने महसूस किया कि शमा शोहर को नहीं चाहती थी, लेकिन जोहेब इस पर फरिफ्ता था। इसकी हर बात मानता और हर फरमाइश पूरी करने की कोशिश करता था। इन्हीं दिनों जोहेब का तबादला नजदीकी शहर हो गया। अब वो सिर्फ इतवार को आता, बाकी दिनों ड्यूटी पर रहता था। जल्दी मोहल्ले वालों ने शिकायत की कि शमा के घर बदमाश लोग आते हैं और इस तरह मोहल्ले का माहौल खराब होता है। ये कौन लोग हैं? ससुर ने परेशान होकर शमा से पूछा तो इसने कहा कि मेरे कज़न आते हैं। तो मोहल्ले वालों को क्यों एतराज है? क्या इनके घरों में इनके रिश्तेदार नहीं आते? क्या हमने किसी पर एतराज किया है? ससुर बेचारे चुप हो गए। दरअसल इसकी दोस्तियां और लोगों से थीं और शादी के बाद भी ये लोग इस औरत से राब्ता रखे हुए थे। ये बदमाश किस्म के लोग थे जिनसे जान छुड़ाना अब शमा के बस की बात ना रही थी, वरना वो इसे जलील करने की धमकियां देते थे। वाकई सब्र का फल मीठा होता है। मेरी बहन ने बहुत सब्र किया और अल्लाह ताला को इसका सब्र पसंद आया। इन्हीं दिनों हुकूमत की तरफ से मेरे बहनोई को बैरून मुल्क भेज दिया गया और ये वाकया इनके जाने के एक माह बाद पेश आया। हुआ यूं कि शोहर के जाते ही शमा को आज़ादी मिल गई। अब वो दिन को ही नहीं, रात को भी घर से बाहर रहती। मैके जाने के बहाने वो जहां चाहती चली जाती। और जब ससुर साहब इसके मैके बहू का पता करने जाते तो वो लोग कहते, बस अभी किसी सहेली के घर गई है, आती ही होगी। हमारे यहाँ ऐसी आज़ादी का तस्वुर नहीं था, लेकिन शमा वालों का माहौल हमसे बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ था। बहरहाल सास ससुर को पता चल गया कि वो अच्छी औरत नहीं है। इन्होंने कह दिया, जब तक जोहेब नहीं आ जाता तुमने हमारी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाना। शमा की खुदा जाने ऐसी क्या मजबूरी थी वो बाज ना आई। इसने घर में ही बुराई शुरू कर दी। अचानक एक रोज जोहेब बगैर इतला के घर आ गया तो घर में 3-4 नौजवानों के साथ बीवी ने महफिल जमाई थी और इनके साथ बेहुदा लिबास में थी और दावत कर रखी थी। जोहेब की आंखों में खून उतर आया। इसने फोन करके इसी वक्त पुलिस को बुलाया और बदमाशों को इनके हवाले किया। बीवी को भी बहुत मारा, बच्ची छीन ली और बीवी को तलाक देकर इसके मैके रवाना कर दिया। बच्ची को लाकर मेरी बहन की गोद में डाला कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे तुम मां बनकर पालोगी। इसके बाद जोहेब को समझ आ गई कि अच्छी औरत क्या होती है और बुरी औरत कैसी होती है।
اچھی عورت ہی بیوی بنانے کے لائق ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کی ماں کے لیے عزت دار عورت سے ہی نکاح ہونا چاہیے۔ اگر غلط عورت سے شادی ہو جائے تو نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ زرمین نے صبر کیا۔ اب زہیب اسے پیار کرتا ہے، بلکہ جان نثار کرتا ہے، اور جس پر وہ پہلے جان نثار کرتا تھا، اسے اپنے کرتوتوں کی سزا اس طرح ملی کہ ایک دن سنا اسے کسی چاہنے والے نے قتل کر دیا اور گرفتار ہو کر جیل چلا گیا۔ آج شمع کے ماں باپ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے کیوں بیٹی کو ایسی روش پر چلایا جس کا انجام دکھ اور رسوائی کے سوا کچھ نہ تھا۔ میں اور میری بہن خدا کا شکر ہے کچھ عرصہ دکھ سہنے کے بعد حقیقی خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں، اور والدہ کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں کہ خدا میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔